Assalamu alaikum students and viewers. Today we'll continue our discussion on the theme strategic organizational change. But before going to discuss its various attributes and implications, that what implications strategic organizational change carry for manager and stakeholders, let's discuss first the context of strategic organizational change. آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے پچھلے سیشنز میں بہت ساری باتیں ہم نے کی کانٹیکسٹ کے بارے میں کہ کوئی بھی فینومینا ہو, کوئی بھی تھیوری ہو, کوئی بھی نالج ہے یا کوئی بھی چینج یا چینج اسٹریٹجی ہے, وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہونا لازم ہے. تو آج اسی چیز کو ہم اپلائی کریں گے مینجمنٹ تھیوریز پر کہ جی اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج جو آج کے ٹرمز میں یا آج کی پرسپیکٹو میں یا آج کی ورلڈ میں جو کوائن کیا گیا ہے اس کی ریلیونس کیا ہے, اس کی ہسٹری یا مینجمنٹ کی ہسٹری کے ساتھ یا تھیوری آف مینجمنٹ یا ہسٹری آف مینجمنٹ تھیوری کے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کا تھوڑا سا کانٹیکسچل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ تھیوری کیسے ایوالو ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنے ارلیئر کورسز میں لائک فریڈرک ٹیلر کا کانسیپٹ پڑھا ہے پرنسپلز آف مینجمنٹ میں, یا پھر آپ نے فورڈزم کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح اس دور میں بیک ان 1900 1910 ان دونوں نے بیسیکلی تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن اور پریکٹیکل آسپیکٹس کے حوالے سے مینجمنٹ کی جو پریزنٹ ڈے ایمرجنس ہے یا پریزنٹ ڈے تھیوری کے حوالے سے سبسٹانشلی کنٹریبیوٹ کیا تھا اور اپنی تھیوریز دی تھیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کانٹیکسٹ تھا 1900 کا وہ کیا سگنیفیکینس کیری کرتا ہے اور کیا وہ کانٹیکسٹ آج کے دور میں ریلیونٹ ہے یا نہیں. تو دس از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس بیسیکلی کہ واٹ آر دی کنٹینیوٹیز اینڈ ڈسکنٹینیوٹیز ان دی تھیوری آف مینجمنٹ اٹ سیلف. اونلی دین وی کین کمپریہینڈ what is meant by and we will be able to understand what is meant by strategic organizational change. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو فریڈرک ٹیلر کی بیسک اس دور میں جو پرابلم تھا وہ پرابلم تھا کہ ماس پروڈکشن کیسے اچیو کی جائے اور ہاؤ ٹو برنگ ان ایفیشنسی ان اوور ورک اور ان اوور آرگنائزیشن اور ان اوور پروڈکشن سسٹم. تو واٹ ہیپنڈ کہ اس وقت یہ ازمپشن تھا کہ جناب یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک کلوزڈ سسٹم اپروچ کو بیسیکلی فالو کر رہی ہے, اور جو آرگنائزیشن کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, ورکرز کام کر رہے ہیں, مینیجرز کام کر رہے ہیں یا امپلائیز کام کر رہے ہیں, ان کا انٹریکشن آؤٹر انوائرمنٹ کے ساتھ اتنا نہیں ہے. لیکن آج کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. آج زیادہ انٹریکٹیو ہے اور زیادہ بیسیکلی انوائرمنٹ کے ساتھ آرگنائزیشن کا انٹریکشن ہے. تو یہ کلوز سسٹم اپروچ ورسز ہو گیا اوپن سسٹم اپروچ. تو ہم دیکھیں گے جو اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کا کانسیپٹ ہے یا آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کا کانسیپٹ ہے وہ اسٹریٹجک چینج کے پرسپیکٹو میں کیسے انفیکٹ چینج ہو گیا ہے. تو جو چیز کلوز سسٹم اپروچ کے حوالے سے ارلیئر کنسیڈر کی جاتی تھی کیونکہ آؤٹر ورلڈ آؤٹر انوائرمنٹ ایک اسٹیبل انوائرمنٹ تھا اور آرگنائزیشن اپنے آپ کو باقی آؤٹر ورلڈ سے کلوز کر کے آئسولیٹ کر کے اب ایفیشنسی اچیو کرتی تھی. تو یہ جو ٹیکنیک تھی اسے ہم کہتے ہیں کہ نیرولی فوکسنگ ایفیشنسیز اینڈ افیکٹونیس, اور یہ کنٹرول اورینٹیڈ آرگنائزیشن کی نشانی ہے. دوسری جو اس سسٹم کی ایٹریبیوٹس تھیں وہ یہ تھے کہ جابس ور میڈ سمپلر. اب وائی جابس ور میڈ سمپلر؟ بیکاز وہ مین اینڈ مشین انٹریکشن تھا, ٹیکنالوجی ابھی کروڈ لیول پہ تھی, اور جو امپلائیز یا لیبر اویلیبل تھی دیٹ واز انسکلڈ انٹرینڈ. تو یہ پرابلم بھی آج نہیں ہے کیونکہ آج لیبر پہلے سے ٹرینڈ ہو کے آتی ہے اور ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن بھی خاصی ہائی ہو گئی ہے. تو جابس ور میڈ سمپلر کیپنگ ان ویو دیٹ دی اویلیبل لیبر اور امپلائیز دے ور انٹرینڈ اینڈ انسکلڈ. سو جابس کو ڈیوائڈ کیا گیا جسے ہم ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں, اور یا فنکشنل اسپیشلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ویریس کمپارٹمنٹس میں ڈیلیبریٹلی ڈیوائڈ کیا گیا اور جابس کو سمپلر ایزیئر کیا گیا تاکہ اسپیشلائزیشن اور ٹریننگ آسانی ہو. اور ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیکس ہو گیا بیکاز آرگنائزیشن واز ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ
pillars, vertical and horizontally different rows میں. لیکن اب یہ سارا سسٹم کنٹینیو کرتا ہے آفٹر ورلڈ وار ٹو بھی اس نے کنٹینیو کیا ٹل 1960s 70s, اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کی ایفیکیسی گریجولی ریڈیوس ہو گئی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ دوسری نیشنز, یعنی یہ تو ڈیولپمنٹس ہوئی کمپلیٹلی ویسٹرن ورلڈ میں, ویسٹرن یورپ میں آپ دیکھ لیں, یا نارتھ امریکن کانٹیکسٹ میں, جسے ہم ان ٹوٹیلٹی کہتے ہیں کہ انڈسٹریل نارتھ یا ویسٹرن یورپین کنٹریز, تو وہاں پہ یہ ہوئی. لیکن 1980s میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری نیشنز کا رائز ہوا, جس میں اسپیشلی جاپان کا رائز ہے. اور جاپان کا رائز بالکل ایک چونکا دینے والا تھا کہ اس نے ٹریڈیشنل مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو بالکل بریک کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں نیا ریولوشنائز اس کو کر دیا. So then what happened? The different scholars, especially in the West, they studied what is so distinct with this Japanese management phenomena. اور اسٹڈی کیا کہ نہیں جی, جاپنیز میں تو ورک اور آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہی ڈفرینٹ ہے, اور یہاں پہ زیادہ یہ آج کے دور کے لیے ویلڈ ہے, جس میں ٹیم ورک کا کانسیپٹ ہے, یا دوسرے جو ہم کانسیپٹس دیکھتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, کہ یہ ٹاپ ڈاؤن, پیورلی ٹاپ ڈاؤن فینومینا نہیں ہے, بلکہ کنسنسس بلڈنگ فینومینا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ ہے کہ سپلائر اور پھر جو پروڈیوسر ہے اس کے درمیان ایڈورسیریل اور کانفلکچوئل ریلیشن شپ کے بجائے ایک ہارمونیس اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ اپروچ ہے, تو جو کہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے بالکل ایک اسٹانشنگ تھا. ود دا ریزلٹ کہ اب فوکس آ گیا کہ نہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں ارلیئر اس کی ایفیکیسی اور ویلیڈیٹی ود دی چینجڈ انوائرمنٹ ہیز گون. اب فوکس ہو گیا کہ نہیں جی, اب آرگنائزیشن کو ایک اوپن انٹریکشن یا اوپن اینڈ انٹریکٹیو انوائرمنٹ, جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ گریٹر انٹریکشن ہو, اس قسم کی مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے. تو پوائنٹ یہ ہوا کہ ارلیئر جو میکینسٹک کائنڈ آف آرگنائزیشن تھی, یا جس میں ڈی ہیومنائزڈ ورک اینڈ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ تھا, اس کو کیسے ہیومین بنایا جائے اور اس کو کیسے آرگینک بنایا جائے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چینج مینجمنٹ کے کورس میں, یا ایک اور کورس ہے جو کہ آپ لیٹر سٹیج میں اس پہ بھی اسپیشلائزیشن کا کورس ہے مینجمنٹ کا, جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, اس کے بارے میں بھی ہم ایک ایکسکلوسیو سیشن میں بات کریں گے, جسے ہم کہتے ہیں او ڈی ٹیکنیکس. تو او ڈی کا کورس یا او ڈی ٹیکنیکس, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس اور چینج مینجمنٹ جیسا کورس جو ہیں کورسز, یہ اسینشلی ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کا پورا فوکس کیا ہے کہ ڈی ہیومنائزڈ اور میکینسٹک ورک اینڈ آرگنائزیشن کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے آرگینک اور پھر انٹریکٹیو ود دی انوائرمنٹ. تو آپ اس پورے کورس کا فوکس دیکھیں گے کہ جہاں پہ کہیں تھیوری کی بات آئے گی, یا اسٹریٹجیز, چینج اسٹریٹجیز کی بات آئے گی, یا یہ ہم جو دیکھتے ہیں اسٹیٹ آف آرٹ کانسیپٹس ہیں, ان کا ٹرینڈ کیا ہے, ان میں شفٹ کیا ہے, اس میں کنٹینیوٹی اور ڈسکنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ کیا ہے, تو وہ ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اگر ٹریس آؤٹ کریں کہ وہ جو بالکل مینجمنٹ کی بیسک ازمپشن ہے کہ کلوز سسٹم اپروچ سے اوپن سسٹم اپروچ کی طرف موو کر رہا ہے, اور فوکس یہ ہے کہ گریٹر پارٹیسپیشن ہو آرگنائزیشن میں, گریٹر ڈیموکریٹائزیشن ہو آرگنائزیشن میں, اور آرگنائزیشن کو کیسے ایک ہیومین اینٹی بنایا جائے. تو اس طرح آج کا انوائرمنٹ پاسٹ کے انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جی کانٹیکسٹ آف مینجمنٹ تھیوری ہیز چینجڈ, ود دا ریزلٹ کہ ویل ٹاک آلویز کہ جی پریویس تھیوریز, یا جو 100 سال پرانی تقریباً اب 100 ایئرز ہو گئے ہیں, جو مینجمنٹ کے تھیوریز جہاں سے مینجمنٹ نے ایوالو کیا, سائنٹیفک اسکول آف تھاٹ, دیٹ از نو مور ویلڈ اور کیرنگ ناٹ دیٹ مچ ایفیکیسی. تو آج کا جو بات ہے, کیونکہ اب انوائرمنٹ میں چینج ہے, اور ود ان آرگنائزیشن جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے, اس میں بھی جو ورکر ہے, جو امپلائی ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ زیادہ ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ ہوتی ہے ایز اگینسٹ دی پاسٹ ڈیز. اور پھر
انوائرمنٹ میں بھی کنزیومر جو ہے, اب پرابلم نہیں ہے ماس پروڈکشن کا. ماس پروڈکشن تو 100 ایئرس اولڈ پرابلم تھا ویسٹ میں, کہ کیسے ایسی ٹیکنیکس ایوالو کی جائیں سائنٹیفک, اور پھر اس کا فوکس کیا تھا, سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ پہ تھا, کہ جناب ماس پروڈکشن ہم نے پوری نیشن کے لیے یا ایک لوکیلٹی کے لیے پروڈیوس نہیں کرنا, بلکہ پورے نیشن کے لیے یا کانٹیننٹ کے لیے, یا ایون موونگ بیونڈ کانٹیننٹ. لیٹر سٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پروڈیوس کرنا ہے, انٹرنیشنلی ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے پروڈیوس کرنا ہے. تو یہ تو جب پروڈکشن اچیو ہو گیا فار انسٹنس, پھر مارکیٹنگ کا ایج آیا, اور پھر جیسے ہی مارکیٹنگ کا ایج آیا جہاں پہ کنزیومر کی چوائس, اور پھر ہم پیراڈائم کی بات کرتے ہیں کہ کسٹمر از کنگ, کسٹمر یا کنزیومر از ساورن, تو اس کے پاس چوائس کا ایلیمنٹ زیادہ آ گیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ پروڈکشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرابلم نہیں رہی. تو پھر کیا مسئلہ آ گیا یہاں پہ, ماس پروڈکشن کی بجائے فوکس آ گیا, اور آج کی ٹرم میں ہم اسے کہتے ہیں لین پروڈکشن. کیونکہ اگر ماس پروڈکشن پہ ہم اس وقت انویسٹمنٹ کریں گے کہ جب انوائرمنٹ اسٹیبل ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دی ڈیمانڈ پیٹرن یا کنزیومر بہیویئر از گوئنگ ٹو ریمین اسٹیبل. دیٹ از وائی یو انکر a lot of fixed cost, جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ میں بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن آج کے دور کا کیا مسئلہ ہے کہ ہاؤ فریکوینٹلی, ہاؤ کوکلی یو آر ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دی چینجنگ کنزیومر نیڈس اور کنزیومر اور کنزمپشن بہیویئر. تو ود دا ریزلٹ کہ ماس پروڈکشن ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے کے بجائے اب لین پروڈکشن کا زمانہ آیا ہے. اور آج کے انوائرمنٹ میں جو اسینشلی بات ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی پروڈکشن ٹیکنالوجی میں ایجیلٹی اور فلیکسیبلٹی رکھیں ٹو پروڈیوس ون سیٹ آف پروڈکٹس ٹو another set of products, اور based on the change on the changing needs of consumer. تو یہ بیسیکلی کانٹیکسٹ ہے مینجمنٹ تھیوریز کا. اب ہم بات کریں گے اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج ماڈل کی, اور یہ ماڈل دیا ہے بیسیکلی ایک کینیڈین پروفیسر نے جس کا نام ہے اسٹیفن ایپل بام, اور اس نے اسے کونوٹیٹ کیا SOC کے طور پہ, یعنی اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج. تو اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے, تو اس ریسرچ پروفیسر نے بیسیکلی ان ایٹریبیوٹس پہ بات کی ہے. تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج ول بی ریفرڈ ایز فلیکسیبل اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پلاننگ کی بات تو ہم ہر دور میں کرتے آئے ہیں کہ جی پلان ہونا چاہیے اور پھر ہم اسے ایگزیکیوٹ کریں اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. تو ریلیشن شپ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوز اور پھر ویریس انسٹرومینٹس جن کے ذریعے ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. لیکن یہ پلاننگ ٹریڈیشنل پلاننگ سے کس طرح ڈفرینٹ ہے, یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آج جب ہم اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر پلاننگ ہم کانسٹنٹلی انفیکٹ پلاننگ میں انوالو ہوتے ہیں. یہ آتھر کا کہنا ہے ایز اگینسٹ ٹریڈیشنل پلاننگ ماڈل یا ٹریڈیشنل مینجمنٹ ماڈل. تو ٹریڈیشنل مینجمنٹ ماڈل میں کیا تھا کہ جی پلاننگ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا تھا. بفور گوئنگ ان ٹو امپلیمنٹیشن آپ نے پلان کیا اور اس میں اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے اور پھر کہا کہ اچھا ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فالو دس پلان. تو کیا تھا کہ پلان کو ایک اسٹیٹک اینٹی کے طور پہ لیا جاتا تھا کہ اچھا جی یہ پلان ہے, اب اس پلان سے ڈیویٹ نہیں کرنا. لیکن آج کا جو ہے فوکس وہ کنٹینیوس پلاننگ کا ہے. تو انسٹیڈ آف پلاننگ کا ورڈ زیادہ اپروپریٹ ہے. یہ ایک کنٹینیوس فینومینا ہے, یہ کوئی ون ٹائم فینومینا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے پلان بنا لیا اور پھر اس کے بعد باری آئی اس کی ایگزیکیوشن کی. رادر دس از سم تھنگ وچ از پرپیچوئل اینڈ آن گوئنگ ان نیچر. تو اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج ول انکارپوریٹ دی کانسیپٹ آف پلاننگ آن پرپیچوئل بیسس. تو اسی کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ منٹسبرگ جو فیمس مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اور پریکٹیشنر بھی ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسٹریٹجی اور آرگنائزیشن کے حوالے سے. تو منٹسبرگ نے اسی چیز کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کیا ہے, انٹینڈیڈ اسٹریٹجی, اور انٹینڈیڈ اسٹریٹجی از سم تھنگ وچ از اکویولنٹ ٹو پلان, اور پھر ریئلائزڈ اسٹریٹجی.
تو انٹینڈیڈ اسٹریٹجی کے بھی اگین دو پارٹ ہیں, سم تھنگ وچ گوز ٹو ریئلائزیشن آف اسٹریٹجی, اور دوسرا پارٹ ہے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ وٹ ایور وی پلان, وٹ ایور وی انٹینڈ ٹو اچیو, وی آلویز ایبل ٹو اچیو دیٹ, رادر واٹ ہیپن دیر از انٹینڈیڈ پارٹ آف اسٹریٹجی, یا جس کو اس نے کہا ہے کہ جی ایمرجنٹ اسٹریٹجی. تو کچھ چیزیں انوائرمنٹ, کیونکہ انوائرمنٹ کو ہمیشہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ہمیشہ ہم ٹرولی فور کاسٹ نہیں کر سکتے, انوائرمنٹ میں ہمیشہ انسرٹینٹی رہتی ہے. تو انٹینڈیڈ اسٹریٹجی کے ہم دیکھتے ہیں کہ دو پارٹس بن جاتے ہیں وین اٹ کمس ٹو ایگزیکیوشن. ون از ریئلائزڈ پارٹ, ریئلائزڈ کمپوننٹ, اینڈ دی ادر از انریئلائزڈ کمپوننٹ. اور اسی طرح کہ جو ریئلائزڈ پارٹ ہے اس میں انٹینڈیڈ اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ریئل لائف میں ان انٹینڈیڈ ہیں, جن کے ہمیں جب ہم اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز پتہ نہیں ہوتے, اور وہ انوائرمنٹ جو کہ انپریڈکٹیبل ہے اور چینجنگ ہے, اس سے کچھ ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ اسٹریٹجک پلاننگ کا ہمیشہ ایک پارٹ جو ہے وہ انریئلائزڈ ہوگا اور وہ اچیو نہیں ہو سکے گا, اور کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے. اور اس چیز کا ہمیشہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے پرسپیکٹو میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کس حد تک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہے اور ریئلائزیبل ہے, اور کس حد تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور اس چیز کو پالیسی فارمولیشن لیول پہ ہی انکارپوریٹ کرنا ہے, جسے ہم پھر کہتے ہیں مینجمنٹ کے ٹرمز میں کنٹیجنسی پلاننگ. کہ کنٹیجنسی اسکول آف تھاٹ کا رائز ہے کہ جس میں انوائرمنٹ جو ہے اس میں ویریس کنٹینجنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی پہ آپریٹ ہوتے ہیں. وہ جنرل انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, وہ اسپیسیفک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, وہ فرم کا سائز ہو سکتا ہے, اس کے ویریس ریسورسز کی کمبینیشن ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی, یا مارکیٹ کی کوئی انسرٹینٹی یا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کنزیومر بیہیویئر کا. تو یہ ساری چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ سکسیسفل ایگزیکیوشن آف اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج از کنٹینجنٹ اپون سرٹن فیکٹرز پریویلنگ ان دی انوائرمنٹ. تو یہ چیز کنٹینجنٹ اسکول جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے انسٹیڈ آف یونیورسل یا سائنٹیفک اسکول آف مینجمنٹ کے. تو یہ آرگنائزیشنل چینج کا یہ جو آسپیکٹ ہے, تو اکارڈنگ ٹو دس اسٹیون ایپل بام, اس کو انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے پلاننگ اینڈ فارمولیشن آف آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اور جو ٹریڈیشنل پلاننگ کا کانسیپٹ تھا کہ پلاننگ آپ آئسولیشن میں کریں اور آئیڈیل قسم کا پلان دیں اور پھر ٹارگٹ دے دیں مینیجرس کو کہ اس پلان کو اچیو کریں, اور ایک جو اسٹیٹک کانسیپٹ تھا دیٹ ہیز گون اوے, اور یہ آج ویلڈ نہیں ہے. دوسرا جو ایٹریبیوٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جناب اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج جو ہے وہ انوائرمنٹ میں آن گوئنگ جو ٹرینڈ ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے کا نام ہے. ایٹ دا سیم ٹائم what is imperative for organization is to take strategic initiatives, and that initiatives are basically directed from the top to the bottom, and it has a profound effect on the organizational change or the organizational change efforts. یہ پروسیس ہے وہ essentially top down ہے. جیسے ہم ٹریڈیشنل مینجمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ٹاپ ڈاؤن پروسیس از مور افیکٹو دین باٹم اپ پروسیس, اور آرگنائزیشن بیسیکلی جو ہے وہ ایک کنٹرول ڈیوائس ہے, کنٹرول میکانزم ہے, جس میں ٹاپ اور سینئر ایگزیکٹوز ہیں, دے ہیو مور کنٹرول اوور دی پیپل ایٹ دی باٹم لیول. تو ڈسائسو اور انفلوئنشل رول اسٹریٹجک چینج میں بھی ٹاپ لیول ایگزیکٹو کا ہے. تھرڈ, اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ یہ جو ہم نے اس کا کانٹیکسٹ آف مینجمنٹ تھیوری کی جو بات کی ہے اور یہ جو اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے ایٹریبیوٹس کی بات کی ہے, تو یہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ اب آرگنائزیشن جو ہے اس کا ایک پرپیچول کنسرن ہے آرگنائزیشن ٹرانسفارمیشن. آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے فرام ماس پروڈکشن ٹو لین پروڈکشن.
اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اینڈ سیکنڈ ہے دی اڈاپشن آف ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اب یہ چیز آپ کو آج کی آرگنائزیشن میں اسپیشلی لیڈنگ ملٹی نیشنل لارج انڈسٹریل آرگنائزیشن میں یہ ایک کامن ریکرنگ تھیم نظر آئے گا کہ جناب دی آرگنائزیشن آر آلویز ٹرائنگ ٹو اڈاپٹ اپڈیٹڈ اینڈ انہینسڈ ورژن آف ٹیکنالوجی, جو کہ ڈیفینیٹلی انوائرمنٹس کا ایک کمپوننٹ ہے اور وہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی پہ امپیکٹ کر رہا ہے. اینڈ سیکنڈ از ہاؤ ٹو انٹروڈیوس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اور جیسے ہی ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں اور جس پہ سیپریٹ ایکسکلوسیو کورس بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس اپنے سلیبس میں, تو وہاں پہ پھر ڈیفینیٹلی یہ چیز اور یہ TQM بیسیکلی انکارپوریٹ کرتا ہے کنزیومر کی اور کسٹمر کی چینجنگ نیڈس کو. اسی طرح ہم کچھ اور ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں. مینجمنٹ کے حوالے سے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ ریئیکشنری بھی ہوتی ہے اور مینجمنٹ پرو ایکٹیو بھی ہے. تو جو ٹریڈیشنل پلاننگ کا کانسیپٹ تھا دیٹ کیریز اسینشلی دیٹ کہ مینیجر شوڈ بی ان اے پرو ایکٹیو موڈ, کہ وہ اینٹیسپیٹ اسے کرنا چاہیے ہر پاسبل چینج کو اور پاسبل فیوچر سیناریو کو. لیکن اسٹریٹجک چینج کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اٹ کوڈ بی ریئیکٹیو ایز ویل ایز پرو ایکٹیو ون, کہ جناب آرگنائزیشن میں اگر کوئی ایسی چینجز آ گئی ہیں جس کو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ, کہ آپ ریئیکٹیو موڈ میں آئیں اور اس کو پھر اس کی ریمیڈیز سارٹ آؤٹ کریں. اور ڈیفینیٹلی جس طرح ہم نے انٹینڈیڈ پارٹ پہ بات کی منٹسبرگ کے کانسیپٹ کے حوالے سے ارلیئر, تو پرو ایکٹیویٹی لائک آپ نے اسے اینٹیسپیٹ بھی کرنا ہے, پلان بھی کرنا ہے. تو اس میں مکس فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ریالٹی کے بہت قریب ہے. سملرلی دیر آر سرٹن ادر ایٹریبیوٹس دیٹ اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کین بی ڈائریکٹیڈ. ڈائریکٹیڈ کا مطلب وہی ہے کہ اٹ از کمنگ فرام ٹاپ ڈاؤن موڈ میں ہوگی, کیونکہ انلیس کہ جی کارپوریٹ پلانر سینئر ایگزیکٹوز اس چینج کو انویزیج نہ کریں اور اسے پھر انٹروڈیوس نہ کریں آرگنائزیشن میں اور ایک ڈائریکشن کا ایلیمنٹ اس میں نہ ہو, تو آرگنائزیشن وونٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹس آبجیکٹو. پھر اس میں دوسری ایٹریبیوٹس یہ ہیں کہ اٹ کوڈ بی انٹینڈیڈ, اس کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, اور کنٹینیوس, کہ کنٹینیوٹی میں ہوگی اپنی جو پاسٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں, پاسٹ کی جو ایکشنز ہیں یا پاسٹ کی جو پالیسیز ہیں, ان اسٹریٹجیز کے ساتھ کنٹینیوٹی میں بھی ہو سکتی ہے. ایز ویل ایز اٹ کوڈ بی ڈسکنٹینیوس. ڈسکنٹینیوس مینس کہ اینی نیو ایونٹ جو کہ آپ کو اپنی پچھلی پاسٹ جو اسٹریٹجیز ہیں ان سے آپ کو ڈیویٹ بھی کر سکتا ہے, کوئی ابرپٹ چینج آ سکتی ہے. پوائنٹ از کہ پھر کیا آپ whether you are in this position to readily accept change or not. تو یہ جو ڈسکنٹینیوٹی کا یا ابرپٹ یا اب نارمل کائنڈ آف چینج کا جو ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کی ایک لیڈنگ ایٹریبیوٹ ہے اور آرگنائزیشن کو یہ ایٹریبیوٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. سو اٹ کوڈ بی کانسیکوینشل, لائک کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کو آپ کانسیکوینسز کو اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے اور لیکن وہ کانسیکوینس کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو لائک آپ نے ایک اسٹریٹجی لانچ کی اور اس کے کانسیکوینسز لیٹر اسٹیج پہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی پہ مینیفیسٹ ہوئے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کوڈ بی انکانشیسلی کریپ ان آرگنائزیشن, لائک ڈائریکٹلی آپ اینٹیسپیٹ اس کے کانسیکوینسز نہیں کر پائے اور ان نوئنگلی آپ اس چینج کو فالو کرتے چلے جائیں. تو یہ اس کے لیڈنگ ایٹریبیوٹس ہیں اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کے. تو ایپل بام کا کہنا یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنے پروفائل ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ SOC SOC کے قریب ہو. لائک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے یا چینج اسٹریٹجی, یہ فیچرز جو ارلیئر ہم نے ایکسپلین کیے ہیں, یہ فیچرز اس کو ریٹین کرنا چاہیے ود دا, اگر ہم اسے نٹ شیل میں بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ آرگنائزیشن میں یہ ایبلٹی ہو کہ وہ
اس میں ریڈینس فار چینج ہونی چاہیے کہ آؤٹ انوائرمنٹ میں جو بھی چینج ہے whether it is anticipated or unanticipated, organization is able to or be in a position to change itself and its strategies. اب ہم بات کرتے ہیں sources of strategic organizational change. There are two leading sources. One is that change can originate from the external environment. Now external environment میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ changes in competitors' actions and changes in competitors' strategy. Like organization کے competitor نے اپنی strategy change کی ہے تو organization کو بھی اپنی strategy change کرنی ہوگی. اس کی فار انسٹنس میں مارکیٹنگ سے ایگزامپل دوں. ایک انڈسٹری ہے جس میں نمبر آف کمپیٹیٹرز ہیں اینڈ اس میں کوئی ایز سچ کوئی پریسیڈنس ارلیئر نہیں ہے کہ جناب کوئی بھی کمپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جائے اپنے پروڈکٹس کے. تو ود دا ریزلٹ کہ جتنے بھی آرگنائزیشن کمپیٹ کر رہی ہیں ان میں کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کر رہا. اب ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ انیشیٹو لیتی ہے یا لیڈنگ آرگنائزیشن انیشیٹو لیتی ہے کہ اپنے مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا ہے بائی یوزنگ دس پروموشن چینل. واٹ ہیپن کہ پھر جناب باقی آرگنائزیشن پہ بھی یہ امپیریٹو ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے ایک نیا ایکشن, نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے اور پھر باقی کمپیٹیٹرز دیکھتے ہیں کہ دیٹ آرگنائزیشن از افیکٹو ان ایکسپینڈنگ اٹس مارکیٹ شیئر اور اس کا گروتھ ریٹ اسینشلی ہائی ہو گیا اور باقی آرگنائزیشن کو تھریٹن کر رہا ہے, باقی کمپیٹیٹرز کو. تو ود دا ریزلٹ کہ باقی آرگنائزیشن پہ بھی کائنڈ آف کمپلشن آ جائے گی کہ دے آلسو ڈو دا سیم. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ جناب چینج اب یہ بیسیکلی انیشیٹ ہو رہا ہے کمپیٹیٹر سے. کمپیٹیٹرز entering into any new action is basically consequences felt on your company and you're bound to react to that. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ریگولیشن میں کوئی چینج آ جائے یا اکنامک کنڈیشن میں کوئی چینج آ جائے یا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے. ٹیکنالوجی کے بارے میں تو آپ سب لوگ بہت اویئر ہوں گے کہ کس طرح جو ٹیکنالوجیکل بیسڈ آرگنائزیشن ہیں وہ کانسٹنٹلی اپنے پروڈکٹس اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کے پھر سویئر کانسیکوینسز ہیں آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی پہ. تو آئی ٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, الیکٹرانکس میں آپ دیکھ لیں یا آٹومیشن کے آپ دیکھ لیں, تو بائی اینڈ لارج یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی یا ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ریسرچ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز ویری سونر اٹ ریچز ٹو دی آرگنائزیشن اور پھر ڈفرینٹ آلموسٹ ہر سیکٹر کو اس ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن میں نے انفلوئنس کیا ہوا ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ فار انسٹنس آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جی گورنمنٹ بیسیکلی پرائیویٹائز کر رہی ہے یا ڈی ریگولیٹ کر رہی ہے کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی سیکٹر اپنی اکانومی کا, یا گورنمنٹ کر رہی ہے جو پریویسلی واٹ واز انتھنکیبل لائک ٹریڈ لبرلائزیشن کمنگ ٹو زیرو ٹیرف ریجیم. تو پریویسلی خاص طور پہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں کے چینج بہت فنڈامنٹل کائنڈ آف چینج ہوتی ہے اور آرگنائزیشن اس چینج کو اگر ٹرولی انکارپوریٹ یا ریکانسیلیٹ یا اڈاپٹ نہ کر پائیں تو آرگنائزیشن جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اب ہوا کیا ہے, اس کی ایگزامپل آپ لے لیں زیرو ٹیرف ریجیم کے حوالے سے کہ جو یہ ٹریڈ لبرلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے ارلی 90s سے, تو اس کا امپیکٹ آرگنائزیشن پہ کیا پڑا ہے. تو ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ دیکھیں ایون اس کا امپیکٹ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز پہ پڑا ہے. لائک ملٹی نیشنل جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا R&D کا بیس ہے یا اس کا ٹیکنالوجی کا بیس ہے یا اس کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ اس کی بہت سکسیزفل ہے اور اس نے پوری مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں فار انسٹنس میں ایک لیڈنگ ملٹی نیشنل کی ایگزامپل دوں گا کہ جناب وہ ملٹی نیشنل اسینشلی فالو کر رہی تھی امپورٹ, جب گورنمنٹ کی پالیسی تھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی, تو ملٹی نیشنل بیسیکلی یہ فالو کر رہی تھی کہ اس نے جیسے میک ورسز بائی کا ڈیسیژن ہوتا ہے تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسیز کے تحت جو گورنمنٹ کی تھرو آؤٹ 1960s ٹل 80s تک رہی ہیں, تو اس میں اس کمپنی کا یہ تھا کہ میک یعنی را مٹیریل
اور ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں پیکیجنگ کے حوالے سے, را مٹیریل کے حوالے سے یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ اس ملٹی نیشنل نے خود ڈیولپ کرنے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ونس یو گو فار امپورٹ سبسٹیٹیوشن کائنڈ آف پالیسیز, تو اس کا کاسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہائی ہوتی ہے, کیونکہ R&D کی کاسٹ ہے یا اس کی اوریجنل جو آپ اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہمیشہ ہائر سائڈ پہ ہوتی ہے. سو واٹ ہیپنڈ ان 1990s, جیسے ہی گورنمنٹ نے سوئچ کیا موسٹ آف دی ڈیولپنگ کنٹریز اور ان آور کانٹیکسٹ ایز ویل, کہ جناب یہ جو ہائر پروٹیکشن ہم نے امپوز کی ہوئی ہے اس میں ہمیں بینیفٹ نظر نہیں آتے, بلکہ اب ہمیں زیرو ٹیرف رجیم کی طرف جانا ہے, اور یہ چیز انٹرنیشنل اکنامک سسٹم میں بھی وہاں سے انفلوئنس ہوا کنٹریز پہ, اور پھر کنٹریز نے جیسے یہ پالیسیز آپٹ کی تو واٹ ہیپنڈ کہ یہ جو ملٹی نیشنل ہے جس کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اور جس کی لائک یہاں پہ پریزنس پچھلے اراؤنڈ 70-80 ایئر سے یہاں پہ اس کی پریزنس ہے, they were unable to reconciliate with this kind of a change and they lost their market, اور انہوں نے اپنا ڈفرینٹ پروڈکٹ سیگمنٹس میں اپنی مارکیٹ لوز کی. واٹ ہیپن کہ اب جو ہے جو میکنگ کا آسپیکٹ تھا وہ بائنگ کے آسپیکٹ سے بہت ہی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں چلا گیا. لائک کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہو گئی, اور نئی کمپنیز آ گئیں, نئی ملٹی نیشنلز آ گئیں, یا دوسری ایون جو نیولی انڈسٹریلائز کنٹریز کی کمپنیز آ گئیں, اور انہوں نے اسینشلی اس ٹریڈ لوئرنگ آف ٹیرف کا بیسیکلی اس نے بینیفٹ لیا, اور وہ را مٹیریل اور پیکیجنگ اور دوسری جو اکوپمنٹ سے وہ چیپ بیسس پہ یا کاسٹ ایڈوانٹیج پہ یہاں پہ امپورٹ کرنے لگے. تو ایز اگینسٹ یہ جو فری ٹریڈ کی پالیسیز نے اس ٹریڈیشنل جو ملٹی نیشنل ہے جو یا اس کے آپریشنس کو بری طرح متاثر کیا, اور بہت سارے اس نے اپنے اس کے جو کمپیٹیٹو بیس کو افیکٹ کیا, اور کچھ میں اس نے کلوز ڈاؤن آپریشن یا ڈائیورسٹمنٹ سٹارٹ کر دی. تو پوائنٹ جو کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کہ جی گورنمنٹ از بیسیکلی ون آف دی بگیسٹ پرہیپس دا سورس آف چینج, اور گورنمنٹ میں ایٹ ٹائمز جو چینج ہوتی ہے وہ 180 ڈگری کا ہو. لائک یہ جو ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسیز کے اگینسٹ بالکل زیرو ٹیرف رجیم پر گورنمنٹ نے آپریٹ کرنا شروع کیا, ود دا ریزلٹ کے انڈسٹری میں اس نے اسے سیٹ بیک ریسیو ہوئے اس لارجر ہیوج ملٹی نیشنل کو, کہ وہ بھی اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو یہ جو سورسز آف چینج کو ہم نے دیکھنا ہے, اینٹیسپیٹ کرنا ہے, ٹرینڈ دیکھنا ہے, اور ارلی اسٹیج میں اس کے ساتھ ریکنسیلیٹ کرنا ہے. دوسری سورس آف چینج ہے اسے ہم کہتے ہیں فرام ود ان سورس آف چینج. ڈیفینیٹلی کہ آرگنائزیشن کے اندر کیسی چینج آ رہی ہے, کہ فار انسٹنس اب اس میں کہ جی لیڈرشپ چینج ہو گئی, مینجمنٹ چینج ہو گئی, یا لوگ چھوڑ کے چلے گئے فار انسٹنس, یا اس میں مشن اور ویژن کی ریسٹرکچرنگ ہو گئی, یا نئی ٹیکنالوجی ایبزارب یا انٹروڈیوس ہوئی, یا پھر کوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکوزیشنز اور مرجرز یا اس قسم کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو وٹ از بیسیکلی کہ یہ چینج جو ہے نا چینج فرام ود ان ہے. تو اس چینج یعنی کہ ایک سورس چینج کا ہے آرگنائزیشن کے اندر سے آ رہا ہے, اور ایک ایکسٹرنل چینج ہے. تو یہ دو بیسک ٹائپولوجیز ہیں جو کہ سورسز آف, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سورسز آف چینج. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم جو کامن یا سب سے زیادہ انفلوئنشیل اور ڈسائسو وہ کون کون سی ہیں, یعنی جو ایک انفلوئنس رکھتی ہیں اینڈ دی آرگنائزیشن ہیو ٹو چینج دیم سیلف. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بیسیکلی سب سے زیادہ ہے. اسی طرح کمپیٹیٹرز کو رول بھی آئیڈینٹیفائی دے, اور جس کی ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو دی ہے. اور اسی طرح ٹیکنالوجی, یہ ایکسٹرنل لیول پہ بہت امپورٹنٹ سورسز آف چینج ہیں, اور ود ان آرگنائزیشن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جی مینجمنٹ کی اورینٹیشن کیا ہے ٹورڈز ورک, اینڈ دی لیڈرشپ, بیسیکلی دی کوالٹی آف لیڈرشپ آئی وڈ سے, کہ فرام ود ان وہ کس قسم کی چینجز لاتی ہے, اور اس میں ٹرینڈ کیا ہے کہ وٹ از لائکلی ٹو ہیپن ان دا ٹائم ٹو کم.
ہم نے بات کی اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج کی ایٹریبیوٹس کی اور ہم نے سورسز آف چینج کی بات کی. تو اب بہت امپورٹنٹ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ امپلیکیشنز فار مینجمنٹ, کہ ان ساری چیزوں کا مینجمنٹ پہ کیا اثر ہوگا اور یہ مینجمنٹ کو کس طرح انفلوئنس کر رہی ہیں. تو کچھ یہاں پہ کنکلوژن اس آتھر نے ڈرا کیے ہیں کہ وہ سب سے پہلا تو یہ کنکلوژن ہے کہ جناب دیر از انکریز ان انسرٹینٹی, رائز آف انسرٹینٹی. تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے کہ جی مینجمنٹ پریکٹسز پہ اگر انوائرمنٹ میں انسرٹینٹی کا انکریز ہے تو پھر پلاننگ کیسے ہونی چاہیے. تو اب پلاننگ بیسیکلی شفٹ ہو گئی ہے سائنٹیفک مینجمنٹ سے, جس کا تھیم یہ تھا کہ دیر از ون بیسٹ یونیورسل وے اینڈ تھنگس کین بی بیٹر ایفیشینٹلی اچیو تھرو آرگنائزیشنل روٹینس. تو فوکس کیا ہوا کہ مینجمنٹ پہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ انسٹیڈ آف سائنٹیفک مینجمنٹ فالوئنگ ایفیشنسی بیسڈ روٹینس, اب کانسیپٹ جو ایمرج ہوا ہے وہ ہے کہ ایکوی فائنلٹی کا کانسیپٹ اور ڈیسینٹرلائزڈ وے آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر یا کلچرل مینجمنٹ کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ایمرج ہوا ہے. ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر یا کلچرل مینجمنٹ پرسپیکٹو سے آپ بہت اویئر ہوں گے, اس پہ میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں. میں اب بات کروں گا ایکوی فائنلٹی پہ. ایکوی فائنلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج کل بہت زیادہ فالو کیا جا رہا ہے اور اسکالرز اس کو بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن میں ہونا چاہیے ان ٹرمز آف مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ. کہ اس کا تھیم یہ ہے کہ دیر از نو ون بیسٹ میتھڈ ٹو اٹین پرٹیکولر آبجیکٹیوز, دیر آر آلویز ملٹیپل پاتھ. ٹھیک ہے, ملٹیپل پاتھ ٹو ڈیولپمنٹ ٹو اٹین اینی گیون سیٹ آف آبجیکٹیوز. تو ایکوی فائنلٹی کا کانسیپٹ اسینشلی جو ون بیسٹ میتھڈ یا سائنٹیفک یونیورسل میتھڈ کے بجائے ڈفرینٹ ویز اینڈ مینس پہ بلیو کرتا ہے کہ وی کین, اور آرگنائزیشن کا, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کا جو ریسورس بیس ہے دیٹ از یونیک کمبینیشن آف لائک اس کے فائنینشیل ریسورسز, اس کے ہیومن ریسورسز, اس کے ایسٹس, اس کی ٹیکنالوجی ایک یونیک وے میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی یہ لگے گا کہ جی فالوئنگ اینی ون سائنٹیفک میتھڈ از بیسیکلی این ابزرڈ کانسیپٹ. کہ جناب وائی ٹو فالو اینی ون, چاہے وہ انڈسٹریل لیڈر ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کی بیسٹ پریکٹسز کیوں نہ ہو. بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ سوٹس یو, اور آپ کا یہ کمبینیشن آپ کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اندر امپلیکیشن جس کا ہم بہت زیادہ آج کل ذکر سنتے ہیں کہ دیٹ از ٹو ورک ان ٹیمز اینڈ دین لرننگ ملٹیپل اور ملٹی ڈسپلینری اسکلس. جیسے میں نے آپ کو جاپنیز مینجمنٹ کا ابھی ان دا بگننگ آف دا کو بتایا تھا کہ جناب اب ٹیم ورک کا رائز ہو گیا. تو آرگنائزیشن ہم دیکھتے ہیں اسینشلی انڈیویجولسٹک پیرامیٹرز پہ بلٹ ہے, خاص طور پہ ویسٹرن آرگنائزیشن. ویسٹرن آرگنائزیشن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ انڈیویجولسٹک کلچر, کیونکہ ویسٹ کا اسینشلی انڈیویجولسٹک کلچر ہے, اور آرگنائزیشن میں انڈیویجولزم پروموٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس میں ریوارڈز ہیں, اس میں پروموشن ہے, وہ ہر انڈیویجول کو دیکھ کے, اور پھر ایک کمپیٹیٹو, جس طرح مارکیٹ میں آرگنائزیشن کمپیٹ کرتے ہیں اسی طرح انڈیویجولس آرگنائزیشن کے اندر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ان ٹرمز آف لائک اسٹرائیونگ فار گڈ پوزیشنز, فار انسٹنس فار پروموشن, فار ہائر موبلٹی, فار امپورٹنٹ جابس. تو اس انڈیویجولسٹک کمپٹیشن کا نیگیٹو کانسیکوینس یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو اب اس حوالے سے آپ ہینری فیول کا جو پوائنٹ ہے کہ آرگنائزیشن میں انڈیویجول انٹرسٹ شوڈ بی سبارڈینیٹڈ ٹو دی کلیکٹیو جنرل انٹرسٹ, وہ آپ دیکھیں کہ اس نے بھی یہ کوشچن دیا تھا کہ جناب انڈیویجولسٹک جو اسپائریشنز ہیں یا گولز ہیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ ہمیشہ آرگنائزیشنل اور کلیکٹیو اسپیکٹ پہ سبارڈینیٹ ہونے چاہیے. تو پھر اس کی ریلیونسی ہمیں آج کے کانسیپٹ میں زیادہ نظر آئے گی کہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جناب کلیکٹیو ایفرٹس ہونی چاہیے, جہاں پیپل آر ولنگ ٹو شیئر نالج ود ایچ ادر, ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز ود ایچ ادر, اور جوائنٹ ایفرٹس ہوں.
اور اسی طرح آرگنائزیشن میں پھر ٹیم ورک کو ریوارڈ کرنا چاہیے, نہ کہ انڈیویجولس کو. تو یہ بیسیکلی امپلیکیشن ہے مینجمنٹ اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ میں. اسی طرح لرننگ ملٹیپل ڈسپلنری اسکلس, کہ جناب ایک سنگل سیٹ آف اسکلس پہ فوکس نہیں کرنا, آپ کو ڈائیورسفائڈ اسکلس پہ ہو. اور خاص طور پہ اگر انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جیسے آج کل یہ مرجر اور ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, تو پھر وہی ان لوگوں نے سروائیو کیا جن کی بیسیکلی ملٹیپل جن کے پاس فنکشنل اسکلس تھے, رادر دین فوکسنگ آن سنگل سیٹ آف اسکلس. تو یہاں پہ پھر فوکس کس چیز پہ آ گیا کہ انسٹیڈ آف ڈیولپنگ سنگل فنکشنل اسکلس, ون نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل جرنلسٹ اسکلس. تو سنگل فنکشنل اسکل کے ساتھ ساتھ ہمیں جرنلسٹ یا جسے ہم نے آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں ہم کراس فنکشنلزم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس آف جاب روٹیشن اینڈ جاب انریچمنٹ اینڈ جاب انلارجمنٹ وہ اپنے امپلائیز کے حوالے سے ان کی ڈفرینٹ اسکلز ڈیولپ کرے, تاکہ امپلائیز جو ہیں آرگنائزیشن کے لیے زیادہ پروڈکٹیو اور ریٹینیبل ہوں. اسی طرح اس چینج سیناریو کا, جس کا میں ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں, اس کا ایک بہت ہی زیادہ انفلوئنس مینجمنٹ اسٹریٹجی پہ ہوا ہے کہ اب کس قسم کی اسٹریٹجک پلاننگ ہونی چاہیے. تو اس اسٹریٹجک پلاننگ کا اب جو نام ہے وہ یہ ہے کنٹینجنسی پلاننگ, کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کنٹینجنٹ پلان بنا کے رکھے, یعنی رادر دین فوکسنگ آن سنگل ون پرفیکٹ اینڈ آئیڈیل پلان. اور اسی طرح آرگنائزیشن پہ اب یہ فوکس ہے کہ اس میں ایک اڈیپٹیو, یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے, اڈیپٹیو کیپیسٹی ہونی چاہیے یا اڈیپٹیشن ہونی چاہیے. اڈیپٹیشن پہ ہم ارلیئر سیشنز میں بہت ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ کر چکے ہیں کہ اڈیپٹیشن کیا ہے, کہ آرگنائزیشن از ایبل ٹو ریکانسیلیٹ بیسیکلی اٹس سیلف اور اپڈیٹ اٹس سیلف ود دی چینجڈ انوائرمنٹ. یعنی وہ ایفرٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر سے آنی چاہیے کہ اس نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا, انوائرمنٹ چینج ہو گیا, تو پھر اپنی ٹیکنالوجی, اپنے ریسورسز, اپنا اسٹرکچر, اپنے لوگ, ان کی ٹریننگ, آبجیکٹیوز, ان کو آرگنائزیشن کس طرح اپڈیٹ کرتی ہے, ریوائز کرتی ہے اور اڈیپٹ کرتی ہے ود دی چینجڈ انوائرمنٹ. تو اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کچھ کی چینج ویریبلس کی, اور اس میں اس آتھر نے فوکس کیا ہے اسٹیفن ایپل بام نے, کہ جناب جو زیادہ امپورٹنٹ چینج ویریبلز ہیں ان آرڈر ٹو ہیو دس اڈیپٹیو کیپیسٹی آف دی آرگنائزیشن, وہ ہیں کہ جی گولز اینڈ اسٹریٹجیز, کہ آرگنائزیشن اپنے گولز اور اسٹریٹجیز کو کس طرح ریوائز کرتی ہے. نمبر 2 کہ جی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کس طرح اپڈیٹ کرتی ہے. نمبر 3 کہ جی جاب ڈیزائن اینڈ ری ڈیزائن, کیونکہ ٹیکنالوجی کا امپیکٹ آرگنائزیشن پہ ہے, تو پھر اس نے نیچر آف جاب کو کیسے چینج کیا یا کس طرح چینج کر سکتی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جاب ڈیزائن اور ری ڈیزائن کمز ود دی آرگنائزیشن اسٹرکچر, کہ اس نے ڈیسیژن میکنگ اور کمیونیکیٹنگ اور کنٹرولنگ اسٹریٹجیز کو کس طرح افیکٹ کیا. اینڈ ڈیفینیٹلی دس از ریلیٹڈ ود دی پیپل, کہ جی جو مینیجرز ہیں ان کے اسکلز, ان کا نالج, ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چینج, وہ بھی ایک کی ویریبل ہے. تو ہم باری باری اپنے آنے والے اس ٹائم میں ہم ان پہ اور سیشن میں ان چیزوں پر بات کریں گے. اور اسی طرح کچھ اور اسکالرز ہیں, انہوں نے فوکس کیا ہے کہ جی انٹرونشن اسٹریٹجی جو ہے مینیجر کے لیے جاننا مسٹ ہے, وین ٹو انٹروین اینڈ ہاؤ ٹو انٹروین گیون دی چینج ان انوائرمنٹ. سو ہم یہ باری باری ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا جو ہمارا ویریبل ہے وہ ہے آرگنائزیشنل ویژن اور گولز اینڈ اسٹریٹجیز. تو آتھر کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ فرم کو اپنی انٹرنل کیپیبلٹیز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے, یعنی ایویلویشن کانسٹنٹ بیسس پہ ہوں, کہ نیچر آف کمپٹیشن چینج ہو گیا ہے, تو پھر اب فرم کی اپنے گولز کو اٹین کرنے کی صلاحیت, اس کی کیپیسٹی اور اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, اور پھر
اپنا ویژن کہ اس میں ویدر چینج از ریکوائرڈ ان اٹس ویژن اینڈ مشن, جسے ہم کہتے ہیں ہائرارکی آف اسٹریٹجک انٹینٹ, کہ یہ ہائرارکی ہے انٹینٹ کی, کہ ٹاپ پہ ویژن ہے, مشن ہے, دین آبجیکٹیوز, ٹارگیٹس, پروسیجرز اینڈ پالیسیز, یہ چیزیں آتی ہیں. اس سارے پیرامڈ کو ہم کہتے ہیں ہائرارکی آف اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. تو پھر اسے کانسٹنٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہے ود امپلائیز. سو ریویژن ان گولز, آبجیکٹیوز, اسٹریٹجیز اینڈ مشن اور vision of an organization and its communication with the employees. That is very important in order to implement change effectively. اب جہاں پہ بات آتی ہے, اس میں ایک تھوڑا سا جنرک کانسیپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آرگنائزیشن میں کوئی چینج آتی ہے یا سینئر ایگزیکٹوز, تو وہ کس قسم کی چینج پرسیو کرتے ہیں اور امپلائیز تک کس قسم کی چینج کمیونیکیٹ ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے آرگنائزیشنز میں, اور اس کے جو سینئر ایگزیکٹو جب پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ہمیں ڈیوائڈ سا نظر آتا ہے کہ کچھ ایون آن دی پروفیشنل بیسس کہ آرگنائزیشن میں کچھ ممبرز جو ہیں اسپیشلی ایٹ اے پالیسی فارمولیشن لیول, دے آر فار ریٹیننگ کوالٹی آف گیون پروڈکٹ جو پروڈیوس کر رہے ہیں, یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کوانٹٹی کی طرف جانا چاہیے. اب یہ چیز آبجیکٹو سیٹنگ پروسیس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ سینئر ایگزیکٹوز یا آرگنائزیشن کا ڈیسیژن میکنگ اور آبجیکٹو سیٹنگ میکانزم کیا ہے, ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ یا مڈل لیول مینجمنٹ کا جو بھی رول ہو, کہ جناب آبجیکٹوز پہ کیسے ہاؤ دے آر ارائیونگ ایٹ, اور اس آبجیکٹوز میں جو بیسیکلی کانفلکٹ ہے وہ ہے بٹوین کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. نارملی اس میں ٹریڈ آف ہے کہ اگر آپ کوالٹی اورینٹیڈ ہی پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اور بڑی سلیکٹو مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, پھر آرگنائزیشن یا فرم کے پاس اپرچونٹی ہے ٹو ایکسپینڈ ان ادر پروڈکٹ اور ان ادر مارکیٹس, تو پھر ود ان آرگنائزیشن وہاں پہ کانفلکٹ ہوگا. تو ہاؤ دی آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو ریزالو دس. اور اگر سپوز اس میں کوئی چینج آ گیا ہے, ایگزسٹنگ ایک اسٹریٹجی تھی اور آرگنائزیشن کے سینئر ممبرز ویژلائز کر رہے تھے, اس میں کوئی شفٹ آ گیا ہے ٹورڈز فار انسٹنس کوالٹی ٹو کوانٹٹی, کیونکہ گروتھ آرگنائزیشن اچیو کرنا چاہتی ہے لیٹ سے, تو پھر ویدر دس چینج ان اسٹریٹجی از افیکٹولی کمیونیکیٹڈ ٹو اٹس ممبرز آف دی آرگنائزیشن اور ناٹ, اور وہ ایکچولی آرگنائزیشن کے اسٹیٹڈ جو آبجیکٹوز ہیں ان میں کس حد تک, یا انفارمل جو یہ کمیونیکیشن آف دس آبجیکٹوز, یہ جو آبجیکٹو میں چینج آیا ہے اسے کس طرح کنسرنڈ لیول تک یا ڈفرینٹ امپلائیز میں جو کہ زیادہ انوالوڈ ہیں اس اسٹریٹجی کے ساتھ, ان کو کس طرح کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. تو کیا واقعی کمیونیکیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ کمیونیکیشن جو پروسیس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اگر اس کو صحیح طور پہ ریزالو کرنا ہے تو پھر ایشو یہ ہوگا کہ ویدر دس ویژن از شیئرڈ بائی ڈفرنٹ ممبرز آف دی آرگنائزیشن ایٹ دی پالیسی فارمولیشن لیول اینڈ ود پالیسی امپلیمنٹ پیپل ایٹ پالیسی امپلیمنٹیشن لیول, کہ آل اکراس دی بورڈ آرگنائزیشن میں یہ شفٹ جو ہے فرام فار انسٹنس کوالٹی ٹو کوانٹٹی از شیئرڈ بائی آل اور ناٹ. اگر یہ شیئر نہیں ہے, یعنی یہ ویژن بیسیکلی امپلائیز شیئر کرتے ہی نہیں ہے آرگنائزیشن کے بارے میں, اور وہ آرگنائزیشن کو ڈفرینٹلی دیکھ رہے ہیں, سینئر ایگزیکٹو آرگنائزیشن کو ڈفرینٹلی دیکھ رہے ہیں, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایون آن پروفیشنل ویری بیسس, اس میں کانفلکٹ آئے گا. ڈیفینیٹلی پالیٹکس اس آرگنائزیشن میں ہوتی ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور کمیونیکیشن کا بھی پرابلم ہے. لیکن ایون ہم اگر پروفیشنلی بات کریں, ازیوم کریں کہ آرگنائزیشن کے سارے ممبرس پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہیں, اور پھر بھی ان میں یہ کانفلکٹ ہو, تو پھر آرگنائزیشن won't be able to achieve its objective. تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جی unrealized goals, کہ گولز فارمولیٹ ہو گئے, چینج ہو گئے, ریسٹیٹڈ ہو گئے, but then organization is unable to achieve its goal owing to such sort of conflicts. اس کو پھر ہم کہتے ہیں unrealized goal owing to
poor commitment or owing to lack of communication. اسی وجہ سے جب بھی کوالٹی ڈرائیو آتی ہے, فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دوں ٹی کیو ایم کی یا آئی ایس او 9000 جو کوالٹی سرٹیفکیشن ہے اس کے حوالے سے, کہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور سنگل ڈومیننٹ انفلوئنشیل کلاز اس کی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوالٹی امپروومنٹ کے لیے جائیں تو وٹ شوڈ بی دیئر ایز اے پری ریکوزٹ کہ سینئر ایگزیکٹوز اٹ شوڈ بی اونڈ بائی پیپل ایٹ دی ٹاپ. یعنی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ٹاپ لیول کی کمٹمنٹ ضروری ہے, اور ٹاپ لیول کی کمٹمنٹ ہوگی اور وہ کمٹمنٹ پھر کمیونیکیٹ ہوگی ڈاؤن دی لیڈر, یا وہ پھر ڈفرینٹ فنکشنل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں شیئرڈ ہوگی. تو دین in that context resultantly organization will be able to effectively implement strategic organizational change. تو اسٹوڈینٹ اب یہاں پہ ٹائم کانسٹینٹ ہمارا آ رہا ہے, لیکن ہم اسی آرٹیکل کو اپنے آنے والے سیشن میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور اس کے جو ریمیننگ چینج ویریبل ہیں وہ ہم فردر ڈسکس کریں گے. اور آج کی جو سیشن کی خاص بات تھی کہ آج ہم نے جو ایٹریبیوٹس آف اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج ڈسکس کیا, مینجمنٹ تھیوریز اور ان کا کانٹیکسٹ ڈسکس کیا کہ پاسٹ میں کیا تھا, پریزنٹ میں یہ جو ہے کیسے بیسیکلی انوائرمنٹل کانٹیکسٹ چینج ہو گیا, اور آج مینجمنٹ تھیوریز ایک ڈفرینٹ تھیم کے ساتھ کوائن کی جا رہی ہیں یا ایوالو ہو رہی ہیں. اور پھر ہم نے سورسز آف چینج کے بارے میں بات کی, اور پھر ہم نے کی چینج مینجمنٹ ویریبلس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی, اور اس پہ ریمیننگ ڈسکشن ہم اپنے آنے والے سیشنز میں کریں گے. تو اس نوٹ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اینڈ اللہ حافظ.